برابر ہوگا. قرآن مجید واضح لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. یعنی عالم مادہ و عالم دنیا عالم سفلی کے 50,000 سال گزرے تو پھر جا کے عالم نور کا ایک دن بنے گا. توجہ کر رہے ہیں مطلب؟ اگر میرے ساتھ متوجہ ہیں آپ. گفتگویں تھوڑی سخت ہو گئی ان خطبات میں، لیکن یہ کہ عرض کرنا بہت ضروری ہے. عالم نور کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی دنیا کا 50,000 سال گزرے تو قیامت کا ایک دن بنے گا. اور وہ ایک دن بھی بڑا اطمینان والا دن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یومئذ، ایک ایسا دن ہے یفر المرء کہ جس دن ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا. نہ ماں کو بیٹے کی خبر، نہ بیٹے کو ماں کی خبر، نہ بھائی کو بھائی کی خبر، نہ دوست کو دوست کی خبر. سب اپنے اپنے نفس نفسی کے عالم میں بھاگ رہے ہوں گے. کوئی بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پیاس کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی سائے کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے اوپر گرمی کا عذاب مسلط ہے، اور ہر کوئی اپنی بخشش کے چکر میں پڑا ہوا. یعنی ایک ایسا غیر اطمینان شدہ دن. اور اس میں تو پھر وقت کٹتا نہیں ہے نا. یہاں بھی اگر خدا نخواست اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے ہر پریشانی سے، لیکن اگر کسی کو کوئی ٹینشن کسی دن میں ہو جائے تو 1 گھنٹہ گزارنا بھی، انسان بار بار گھڑی کی رفتار دیکھتے کہ گھڑی گھنٹہ نہیں گزر رہا. تو جہاں ہے ہی ٹینشن ہی ٹینشن، اطمینان ہے ہی نہیں ہے، ماں سوائے صاحبان ایمان و عمل صالح. لہذا معصیت، گناہوں کا انجام دینا، یہ انسان کے اس رابطے کو کہ حجاب بنتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے جو انسان کو کمال کی طرف سفر نہیں کرنے دیتا. شیخ سعدی شیرازی ایک بہت بڑے عارف اور صوفیزم میں بڑا نام ہے سعدی شیرازی کا. انہوں نے ایک منظر پر جملہ کہا کہ وہ فرماتے کہ جمال یار پردے میں پوشیدہ نہیں ہے. توجہ کریں گے ہمارے حضرات. جمال یار پردے میں پوشیدہ نہیں ہے. غبار راہ کو دور کرو تاکہ دیکھنے کے قابل ہو سکو. خدا بند متعال اپنے تمام جلال و جمال و کمالات کے ساتھ کبھی بھی پوشیدہ نہیں تھا. وہ اپنی قدرت کے بل بوتے پر، اپنے جمال کے بل بوتے پر، اپنے جلال کے بل بوتے پر عیاں ہے. پھر ہم دیکھ کیوں نہیں پا رہے؟ جب خدا عیاں ہے تو ہم دیکھ کیوں نہیں پا رہے؟ ہم اس کی قدرت کا مشاہدہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی دھوڑ اتنی اڑ چکی ہے کہ وہ جمال یار کو دیکھنے نہیں دیتے، اس حسن کا مشاہدہ نہیں کرنے دیتے. اللہ اکبر. اب گناہوں کے اندر پھر اقسام گناہ. امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ الذنوب ثلاثہ، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ 3 قسموں کے گناہ ہیں جو کرتا ہے انسان. متوجہ ہے آپ کیا نہیں؟ گھبراہٹ ہونے لگ گئی ہے. الذنوب ثلاثہ، 3 طرح کے گناہ ہیں. دنیاوی رکھے گا عزیزو، انسان لالچی ہے نا، اور انسان پروفٹ میں یہ چاہتا ہے کہ دین بھی ویسا ہو جیسا میں ہوں. میں جو بھی کروں دین مجھے سنا دیتا چلا جائے کہ بس تم صحیح کر رہے جو بھی کر رہے. اقبال رحمہ کا معروف جملہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں ہیں، قرآن بدل دیتے ہیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ کوئی اپنے باطل عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ دیتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان مادیت کا
دل دادا ہو جاتا ہے نا، جب حب دنیا انسان کے اندر پروان چڑھنے لگتی ہے اور انسان دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو توڑتا مروڑتا ہے، پھر حدیثوں کو توڑتا مروڑتا ہے، جعلی روایتیں بناتا ہے، جعلی قصے گھڑتا ہے، قاتل کو مقتول ثابت کرتا ہے، مقتول کو قاتل ثابت کرتا ہے، حق کو باطل بنا کے پیش کرتا ہے، باطل کو حق بنا کے پیش کرتا ہے۔ بلکہ جملہ بدل دوں تو آسان ہو جائے گا میرا لیے بھی اور آپ کے لیے سمجھنا اسے بہت آسان ہو جائے گا۔ انسان جب مادیت کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے، شہرت کا دل داتا ہو جاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے کہ انہیں کو رحمت اللہ بنانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جو خدا کے مجرم ہیں، جو رسول اللہ کے مجرم ہیں، جو آل رسول کے مجرم ہیں، حتیٰ کہ جو امت رسول کے مجرم ہیں، یہ انہیں کو خدا کی بارگاہ میں لوگوں کے سامنے سجا بنا کے رحمت اللہ بنا کے، جبکہ اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ جس پہ اللہ لعنت کر دے، جس پہ رسول اللہ لعنت کر دے، جس پہ آل رسول لعنت کر دے، جس پہ ملائکہ لعنت کر دے، وہ کسی کی دعا سے رحمت اللہ تو نہیں بنے گا، لیکن اتنا ضرور ہو جائے گا کہ اس کی لعنت بڑھتی بڑھتی اس دعا کرنے والے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، مجبوری ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہمارے لیے مصیبت کی ہوتی ہے کہ ہم کھل کے کہہ بھی کچھ نہیں سکتے، پہلا جوابات دینے کس کو نہیں آتے۔ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے ان دنوں میں، پرانا کلپ ہے لیکن وائرل ابھی ہوا، اور پھر ماشاءاللہ ہمارے بھی بچے سونے پہ سہاگا ہیں، ہاں ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ، اتنے باشعور، اتنے باعقل کہ اس بات سے ماورا کہ کیا شیئر کرنا ہے، کیا شیئر نہیں کرنا ہے، کیا پوسٹ کرنا ہے، کیا پوسٹ نہیں کرنا ہے، بس وہ آئی ایک چیز تو بس فارورڈ، جبکہ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جتنے فارورڈ آپ کر رہے ہیں نا، یہ سارے آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ ایک پوری گفتگو جو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے گزارش کروں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مسئلہ نہیں ہم نے تھوڑا کیا ہے، یہ تو اس نے کیا ہے۔ جو غلطی، جو خطا اس نے کی ہے، اس خطا کی تشہیر کرنے میں کردار کس نے ادا کیا؟ کیا پکش کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سے نہ بڑا ہے۔ بس ہمیں وہ کوشش ہوتی کہ رات کو اپنی وال کے اوپر جو وہ ایک ایسی پوسٹ لگا دیں اور پھر پوری رات بے چینی اور اضطراب کی حالت میں کاٹے کب اذان فجر ہو، کب الارم بجے، کب ہم اٹھیں اور اٹھتے فوراً دیکھیں کہ میری پوسٹ پر کمنٹ کتنے ہوئے ہیں، لائک کتنے ہوئے ہیں۔ اللہ یعص باللہ، اللہ یعص باللہ، کس سمجھ جا رہے ہیں؟ قرآن بھی یہ کہتا ہے اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اور شاید میں یہاں عرض کیا تھا، ہماری بصیرت کی حالت تو یہ ہے، ہماری بصیرت کی حالت یہ ہے کہ آج کل چونکہ اعلان کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ دنیا کے تیز ترین جو روابط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے سوشل میڈیا پہ بھی ایک وہ ذریعہ ہے جس میں تیز ترین پیغام جو وہ پہنچ جاتا ہے کہ آپ ایک پوسٹ لگا دیں، ایک پیغام ریکارڈ کر کے چلا دیں تو آٹومیٹکلی پوری دنیا میں چلا جائے گا، جہاں آپ کے تعلق والے ہیں نہیں وہ ساری دنیا میں چلا جائے گا۔ حادثہ کسی کے ساتھ ہو گیا، کسی نے مثلا لگا دی جی میرا والد فوت ہو گیا ہے، اور اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ کے نیچے ماشاءاللہ کے کومنٹ آ رہے ہیں۔ یہ بصیرت بتا رہا ہوں آپ کو، بصیرت بتا رہا ہوں۔ وہ شریف آدمی کہہ رہا ہے میرا والد مر گیا، نیچے لوگ کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے، باجی ہو۔ تو ابھی ایک کلپ ہے، وقت کی چونکہ قید ہوتی ہے، وقت تمام ہو جاتا ہے، جو گزارش کرنا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ ابھی ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا ہے جس میں مولانا تو نہیں کہوں گا چونکہ مولانا کہنا لفظ مولانا کی توہین ہو جائے گی، ایک عالم نما جاہل، اس لیے کہ میں اس معاملے میں بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی
بچے کا تعلق علی اور اولاد علی سے نہیں ہے. دنیا جتنا مرضی بڑا اسے عالم کہے لیکن یہ عالم نہیں ہے, یہ عالم کی شکل میں بدنما جاہل ہے. اس لیے کہ وہ علم نہیں ہے جو اپنے نور کی روشنی میں دہلیز علی تک نہ لے جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کہ میں عالم بھی ہوں اور علی سے ناشنا ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنی آگوش میں 5-7 بچے بٹھا کے تو ماشاءاللہ بڑا قصیدے پڑھ رہے ہیں. یہی کہوں نا, اب ساری لفظ تو نہ نکلوائیے نا, آخر ہماری اپنی مجبوری ہوتی ہے, اس لیے کہ بعد میں پھر پیچھے بھی کوئی نہیں آتا نا. پھر بڑے مزے سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے کیا تھا, آپ بھگتے جا رہے ہیں, عدالتوں میں دھکے آپ کھائیں جا کے, پیشی آپ بھگتے جا کے, انٹیلیجنس کو جواب آپ دیں جا کے, آپ نے کیا, ہم نے تھوڑے کہا تھا. تو وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آگوش میں بٹھا کے کل سے لوگوں نے کل واٹس ایپ میں بھی وہ میسج ہمیں بھیجے کہ یہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ دور وہ ہے جس میں آل محمد کے چاہنے والوں کے بھی چہرے عیاں ہو گئے اور یزید کے چاہنے والوں کے بھی چہرے عیاں ہو گئے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ جو جس کا طرفدار ہے اسے کھل کے میدان میں کھیلنے دیجیے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ کل تک یہ کہنے والے ہم بھی مانتے ہیں, اب بتا رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں مانتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ بخشوائے گی قیامت میں ہمیں فلاں کی شفاعت اور فلاں کی. ٹھیک ہے مولانا, بالکل آپ اس سے زیادہ پڑھیے, جھوم کے پڑھیے, اور ہم بھی آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں علی و اولاد علی کی شفاعت عطا فرمائے اور تمہیں انہی کی شفاعت عطا فرمائے جن کا تم پرچار کرتے چلے جا رہے. توجہ ہے نا, اس میں تو مناظرے جھگڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بچے ہمارے قدم قدم پہ پریشان ہو جاتے ہیں, اوہ یہ کیا ہو گیا, ہونے تو کیا ہو گیا ہے, آپ اپنے کام سے کام رکھیے. فوراً سے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, قبلہ اس کا جواب چاہیے. اب اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کے سوالات کے جواب واٹس ایپ پہ دیتے رہیں گے. ہاں ضروری جو مسئلہ ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے, غیر ضروری مسائل کے اندر اپنے آپ کو مت الجھائیے. یہ زمانہ وہ ہے کہ یہ اب آپ کے جوابات کی ضرورت نہیں ہے, وقت خود دشمنی علی کو جواب دے رہا ہے. متوجہ ہے حضرت کا نہیں؟ تو حضرت کا ارشاد کرامی ہے, مولانا فرماتے ہیں کہ الذنوب الثلاثہ, گناہ 3 طرح کے جو انسان انجام دیتے ہیں, 3 طرح کے گناہ ہیں. توجہ ہے نا حضرت؟ مولانا فرماتے ہیں ذنب المغفور, گناہوں کی ایک قسم وہ ہے جسے اللہ معاف کر دے گا. ایک گناہوں کی قسم وہ ہے جسے خدا معاف کر دے گا. ذنب غیر مغفور, یہ گناہ وہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا. یہ گناہ کی دوسری قسم. ذنب نرجو لصاحبہ, اور تیسرا گناہ وہ ہے جس میں گناہ کرنے والے کو امید ہے خدا بند متعال سے. ٹھیک ہے, حضرت ہمیں سنیے. اما الذنب الذی لا یغفر, وہ گناہ کے جو بخشا نہیں جا سکتا, وہ گناہ کون سا ہے؟ امیر کائنات پر اما الذنب الذی لا یغفر فظلم العباد بعضهم لبعض, کہ وہ گناہ جو خدا نہیں بخشے گا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے. حقوق العباد کے مطابق جو خدا نہیں معاف کرے گا وہ کیا ہے؟ جو بندے ایک دوسرے پر کرتے ہیں. اور کتنی ستم ظریفی کی بات ہے نا, زیادتی کسی سے کر رہے ہیں, معافی کسی سے مانگ رہے ہیں. کیسا عجیب, کیسی عجیب منطق ہے, زیادتی کسی سے, معافی کسی سے. اور یہی خدا, اب وہ بھی چونکہ ہمارا خدا ہے نا, جانتا ہے کہ یہ کتنا شاطر شخص ہے, تکلیف کسی کو دے کے آیا کہاں پہ,
جب پلٹتے خدا کی بارگاہ میں اور کہتے پروردگار میرا یہ گناہ معاف کر دے، خدا بھی یہ کہتا ہے کہ ہاں اسی کے پاس جو جس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو پھر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حقوق العباد کا مرحلہ اتنا سخت مرحلہ ہے عزیزان محترم کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک خدا معاف نہیں کرے گا۔ اما ذنب الذی لا یغفر، ایک ایسا گناہ جو بخشا نہیں جائے گا، وہ کیا ہے کہ ظلم العباد بعضهم لبعض، بعض کا بعض کے اوپر ظلم کرنا۔ اب اسی میں آ جاتا ہے غیبت، اسی جملے میں آتی ہے، الزام تراشی اسی جملے میں آتی ہے، تہمت اسی جملے میں آتی ہے، حسد اسی جملے میں آتا ہے، کینہ اسی جملے میں آتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی جملے میں ہیں۔ تاکہ ایک ایسا گناہ جو بخش دیا جائے گا، وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا وہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا خدا نے دنیا میں دے دی۔ بعض گناہ ہوتے ہیں جن کی سزائیں دنیا میں ملتی ہیں، اس کی پوری فہرست ہے، آنے والی گفتگو میں گزارش کروں۔ کہ بخشا جانے والا گناہ کون سا ہے؟ وہ کہ جس کی سزا دنیا میں خدا نے دے دی۔ اب کہا کہ اللہ کی ذات اس بات سے کہیں بلند ہے کہ خدا ایک ہی غلطی کی سزا 2 مرتبہ دے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ گناہ کہ جسے پروردگار عالم چھپا دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ جملہ سرکار ملوانی کا دعائے کمیل کا جملہ کہ کم من کبیرہن سترتا، کتنی قباحتیں ہیں جن پر پروردگار تو نے پردہ ڈال دیا۔ ہم ظالم ہیں، خدا ظالم نہیں ہے، خدا رحیم ہے۔ ہم ظالم ہیں، ہمیں کسی کی ایک مائنر سی خطا کا علم ہو جائے، ہمارے شر سے وہ بچ نہیں سکتا جب تک کہ ہم اسے معاشرے کے اندر ننگا کر کے کھڑا نہ کر دیں۔ لیکن خدا وہ اتنا ستار العیوب ہے، ہزارہا گناہ دیکھنے کے باوجود ذلیل نہیں کرتا۔ امیر المومنین فرماتے تیسرا وہ گناہ کہ جس پر خداوند متعال نے پردہ ڈال کر گناہگار کو توفیق توبہ دیتا ہے۔ آپ پلٹا نا، پردہ ڈال دیا، اب خداوند متعال اسے توفیق توبہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ گناہگار کون ہوتا ہے؟ کہا کہ یہ وہ گناہگار، یہ تیسرا جس کے گناہوں پہ پروردگار عالم نے پردہ ڈال دیا۔ ناراض تو نہیں ہوگا میرے عزیز و حضرات؟ کہ یہ گناہگار کون ہے؟ کہ یہ وہ گناہگار ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اب اس کے دن رات شب و روز امید اور خوف کے عالم میں گزر رہے ہیں۔ بخشے جانے کی امید بھی ہے اور پکڑے جانے کا خوف بھی ہے کہ اگر اللہ چھوڑ دے تو اس کا کرم ہے، پکڑ لے تو اس کا عدل ہے۔ یہ خطا تو کی ہے نا، متوجہ ہے حضرات؟ بعض دفعہ آپ دیکھیں روڈ کے اوپر آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ سگنل کو توڑتا ہے، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے دیدہ دلیری کے ساتھ، اور شرمندگی بھی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو غلطی سے اگر وہ سگنل اس سے کراس ہو گیا تو اب وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب آگے والا جو ٹریفک وارڈن کھڑا ہے یا توڑنے کو وہیں ہے وہ روک لے، تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ امید بھی ہے کہ چلو کچھ کہوں گا تو شاید چھوڑ دے، لیکن اگر چالان کاٹ دے تو میں کیا کر سکتا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ گناہگار جس کے گناہوں پہ خدا نے پردہ ڈالا ہے اور اسے توفیق توبہ دی ہے، یہ پوری شب و روز تڑپتا ہے، مضطرب رہتا ہے امید اور خوف کے عالم میں۔ اور علی فرماتے ہیں ہم بھی ایسے گناہگار کے حق میں دعا کرتے ہیں خدا کی بات۔ محترم مرحلہ سخت ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ یقیناً بھگتنا بھی تو ہم ہی ہے۔ گفتگو تمام کروں، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک دن ایک راستے سے مولا گزر رہے ہیں تو ایک شخص کو دیکھا، وہ بڑا ڈرا ہوا، سہما ہوا، گھبرایا ہوا کھڑا۔ حضرت نے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ کیوں ڈرے ہوئے ہو، کیوں سہمے ہوئے ہو؟
کہا کہ مولا خدا سے ڈرتا ہوں. متوجہ ہے مجمع میرے ساتھ؟ مولا خدا سے ڈر لگ رہا ہے. علی فرماتے بندہ خدا اپنے گناہوں سے ڈر، خدا سے کیوں ڈر رہا؟ خدا تو محبت کرنے والا ہے، اپنے گناہوں سے ڈر. جو تو نے کیا ہے اس سے ڈر، اللہ سے نہیں ڈر. توجہ رہے، خدا سے نہیں ڈر. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ایک گناہوں سے ڈر، دوسرا اس ظلم و ستم سے ڈر جو تو نے خدا کے بندوں پہ کیا. گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور کسی کے ساتھ تو کر ہی رہے ہوتے، اور جو کسی کے ساتھ کرتے در حقیقت وہ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے. فرمایا کہ وہ ظلم جو تو نے کسی پہ کیا اس ظلم سے ڈر. اور تیسرا ان چیزوں سے ڈر جن سے خدا نے تجھے تیرے فائدے کے لیے منع کیا تھا اور تو باز نہیں آیا. یہ جو خدا نے ہمیں گناہ نہ کرنے کی دعوت دی ہے، اس میں خدا کا کوئی فائدہ ہے یا ہمارا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ نے جن بھی محرمات سے روکا ہے، شریعت کے جو بھی حرام احکام ہیں، ان سے جو شریعت مقدس نے روکا ہے، اس کا فائدہ خدا کو ملتا ہے کوئی یا ہمیں ملتا ہے؟ علی فرماتے ان احکام کی بجا آوری سے ڈر جن سے خدا نے تجھے روکا تیرے فائدے کے لیے، لیکن تو باز نہیں آیا، تو نے ان کا ارتکاب کیا. اے بندہ خدا اپنے ظلم سے ڈر. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان ہے جو اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتا. خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں راہ ہدایت میں گامزن فرما. پروردگارہ جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ انہیں معاف فرما. رب کائنات ہمیں اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.